تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حقائق اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانہ عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی۔ معزز دوستو، تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو عطا نہیں ہوئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قطبی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افرادوں میں شامل کیا جاتا تھا۔ نیز تورات کا عالم دین بھی تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، وہ ان کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنا خزانہ دیا جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھاری تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے فدیے اختیار کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بلا اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ معزز ناظرین و اکرام، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا، تو قارون نے وعدہ کیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہذا اس کے دل میں حسد اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ قارون نے ایک گھٹیا چال چلی اور اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ لہٰذا قارون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور ان سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے، حالانکہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ یہ کام اگر آپ نے انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلا لی گئی تو آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی سے دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون کا مکان اور خزانہ سب زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ معزز دوستو، قارون کے اس دولت کے متعلق بہت سی تاریخی حقائق نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا گیا۔
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपने दोस्त एहसन शराज को इजाज़त दें। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।